السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ 158۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، سچی جماعتیں حزب اللہ، جن کے قائدین اللہ کے نبی ہیں اور دور حاضر کے قائد، لیڈر، امام، رہبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد جماعت صحابہ ہے، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، علماء ربانی۔ یہ وہ سچی جماعتیں ہیں جن کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اور پیچھے آپ یہ سن چکے ہیں کہ ذکر، شکر، صبر اور صلاۃ، یہ 4 بنیادی اوصاف ان سچی جماعتوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیلات ہم مختصر عرض کر چکے ہیں۔ پھر ان جماعتوں کی آزمائش بھی ہونی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائیں، ہم ان کی ضرور آزمائش کریں گے۔ پتہ چلا کہ سچی جماعتوں کی آزمائش ضروری ہے اور ان کی بھی وضاحت ہو چکی ہے، لیکن جو جماعتیں ان آزمائشوں پہ پورا اترتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے خوشخبری ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جن میں استقامت ہے، جن میں ذکر، شکر اور صبر ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ میرے عزیزو، آپ پیچھے یہ سن چکے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بھی کی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں پورا اترے، مختلف طریقوں سے آزمایا گیا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں پھر کن لوگوں پر آتی ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ سچی رہنمائی پر ہیں، یہ ہیں سچی جماعتیں۔ جب یہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ پیچھے ہم یہ سن چکے ہیں کہ قبلہ کی جو تبدیلی ہے، تحویل قبلہ، اس پر یہود، اہل کتاب، نصارہ اہل کتاب، مشرکین اور منافقین نے بڑا زور لگایا اور شور مچایا۔
یہ تحویلی قبلہ کیوں ہوا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، اور پھر یہ طے کر دیا کہ اب جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ الحرام ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ قیامت تک کے لیے طے ہو گیا۔ اب اس بیت اللہ الحرام میں جو شعائر اللہ میں سے ہے، الکعبہ شعائر اللہ میں سے ہے، 4 بڑے شعائر ہیں۔ شعائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعائر یا تو شعیرہ کی جمع ہے یا شعارہ کی، جس کا معنی ہے علامت۔ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ جو مرکز ہیں جن سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور ہمارا رخ اور توجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ہم شعائر اللہ کہتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بڑے 4 شعائر ہیں، کعبۃ اللہ ہے، قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نماز ہے۔ اور پھر ان بڑے شعائر کے آگے ذیلی شعائر ہیں، جیسے یہاں آپ سن رہے ہیں ان الصفا، بے شک صفا پہاڑی، والمروہ، اور یہ مروہ پہاڑی جو ہے، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ تو بڑا جو شاعر ہے یہاں پر مرکز، وہ تو بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اب اس کے ساتھ جڑے ہوئے بے شمار شاعر ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسے یہ صفا پہاڑی آ گئی، مروہ آ گیا، اور عرفات ہے، مزدلفہ ہے، وہاں جو مینا ہے وہاں کینکریاں مارتے ہیں، یہ سارے شاعر اس کے ضمن میں آئیں گے۔ تو صفا اور مروہ پہاڑی یہ اللہ کی علامات، عبادت کی علامات، اللہ کی طرف توجہ کی علامات ہیں، یعنی مراکز ہیں یہ۔ فمن حج البیت، پس جو شخص بھی اللہ کے گھر کا حج کرے، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس کوئی گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے، چکر لگائے، طواف کرے۔ ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، جس کا مطلب ہے صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں۔ میرے عزیزو، یہ وہ جگہ ہے صفا اور مروہ پہاڑی جہاں پہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام جب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کر رہے ہیں تو یہاں چکر لگاتی ہیں۔ اب یہ صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگانا، جس کو ہم سعی کہتے ہیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے، حج کے دوران اور عمرہ کے دوران۔ اگر ویسے آپ بیت اللہ الحرام کا طواف کرتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے، لیکن حج میں اور عمرے میں، اور حج میں طواف زیارت میں یہ ضروری ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں جو ہیں، ان کے درمیان سعی کرنا، جب زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کہ انہوں نے بت رکھ دیے، ایک بت رکھ دیا یہ صفا پہاڑی پر، اور دوسرا رکھ دیا مروہ پہاڑی پر۔ صفا پر جو بت رکھا اس کا نام اساف، اور مروہ پر جو رکھا اس کا نام نائلہ تھا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، وہاں صفا سے شروع کرتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے بت کو، تو مروہ پہ جا کے ایک چکر ختم کرتے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ لیکن جو اس دور میں بھی صالح طبیعت کے تھے وہ اس کو حرام سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے۔ مدینہ شریف سے اوس اور خزرج کے جو لوگ آتے تھے وہ یہاں طواف نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ اب جب حج فرض ہوتا ہے تو اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں مسلمان جیسے پہلے بھی یہاں پہ طواف نہیں کرتے، سعی نہیں کرتے، اب بھی نہ کریں،
اور اس خطرے سے کہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے پہلے اور اب تو بت اٹھا دیے گئے، اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس مسئلے کو دور کیا، شک کو دور کر دیا اور فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، اب جو بھی طواف کرے گا، حج بیت اللہ کرے گا یا عمرہ کرے گا تو سعی ان کے درمیان ضرور کرے گا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جس نے اپنے شوق سے کوئی بھی نیکی کی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ رب العزت، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والے ہیں۔ اب صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، ان کے درمیان سعی کرنی ہے، ضروری ہے حج اور عمرہ کے درمیان۔ اس کے علاوہ جو بھی نیکی کریں گے، نوافل پڑھیں اور نیکی کریں، صدقہ خیرات کریں اور دین کے غلبے کے لیے بیت اللہ الحرام کی طرف توجہ کریں، اپنے اندر للہیت پیدا کریں، خوف خدا کریں، اللہ ان کا شاکر قدردان ہے۔ شاکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو قدردان، اور شاکر کی نسبت جب انسان کی طرف ہوگی تو شکریہ ادا کرنے والا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ اور شکر کے بارے میں ہم پچھلے دروس میں تفصیلاً عرض کر چکے ہیں، علیم جاننے والا ہے، یعنی اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے۔ کیا مطلب؟ جو بھی تم نیکی کرتے ہو، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اللہ کے تو علم میں ہے نا، تو کسی بھی بھلائی میں، نیکی میں جتنا اعلیٰ تقوی ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ اتنا ہی اس کو قبول فرمائیں گے اور اللہ اس کی قدر کریں گے، اور قدر کر کے کیا کریں گے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی عنایتیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کے خاص انعامات، اعزازات اللہ اس سے نوازیں گے۔ اور سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ اللہ آپ کو غالب کریں گے، اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ رب العزت کے عدل کا نظام غالب ہوگا، انسانیت غلامی سے نکلے گی، اللہ کا شعور پیدا ہوگا، خدا پرستی اور انسانیت دوستی کا نظام پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔